رب کی بارگاہ میں التجا کی، مولا بات تو درست ہے، عمر جتنا زیادہ ہوگی مہلت اتنا زیادہ ہوگی، عبادت اتنا زیادہ ہوگی، اعمال کے پہاڑ اتنا زیادہ ہوں گے۔ جب عمر تھوڑی ہوگی عبادت بھی تو تھوڑی ہوگی، ریاضت بھی تو تھوڑی ہوگی۔ رب نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اے مصطفیٰ، اے میرے نبی رحمت، اے محبوب مصطفیٰ، میں نے آپ کو ایسی ایسی راتیں عطا کر دی ہے، ان کی 400 سال کی عبادت ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، آپ کے ان امتیوں کی، آپ کے ان کلمہ پڑھنے والے حجاروں کی اور محبت کرنے والے فدا یعنی مصطفیٰ کی 2 رکعت نماز دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے، نتائج کو نکالا جائے، 500 سال ہو یا 400 سال ہو یا 4000 سال کی عبادت ہو، ایک پلڑے میں نتائج نکالے جائیں تو ان کی عبادت مال آ جائے گی، کم پڑ جائے گی، آپ کے محبین کی، آپ کے کلمہ پڑھنے والے کی اور آپ کے ساتھ الفت و محبت کے جان نشاور کرنے والے حضرات کی 2 رکعت نماز اتنا طاقت رکھتی ہے کہ 4000 سال کی عبادت کم ہو جاتی ہے۔ رب نے اتنا برکات، اتنا نظام، اتنا خوشبختیاں، اتنا خوشخبری عطا فرمائی، آج یہ قوم مصطفیٰ کو یاد نہیں رکھتی، مصطفیٰ کے اصولوں کو یاد نہیں رکھتی، نبی کی سنتوں کو یاد نہیں رکھتی، نبی کے طریقوں کو یاد نہیں رکھتی۔ آج اس مسجد میں بیٹھنے والوں ذرا جاگنے کا ثبوت دیجئے، کتنا جوان ہے، کتنا مسلمان ہے، کتنا محبین مصطفیٰ ہے جو سنتوں کا احترام کرتے ہیں، جو نوافل کا احترام کرتے ہیں، جو سنت کے مطابق اپنے سی چہروں کو سجاتے ہیں، جو سنت کے مطابق کھانا کھاتے ہیں، جو سنت کے مطابق اپنے نظام کو چلاتے ہیں۔ کون ہے جوان اسلام کا عمل کرنے والے؟ قلیل دکھتے ہیں۔ جب دعائیں کی جاتی ہے آدھی مسجد صفائی کر جاتی ہے، وجہ کیا ہے؟ ہم نے سن رکھا ہے بس نوافل نہیں پڑھنے، سنتوں کا احترام نہیں کرنا، فرائض ادا ہو جائے بس کافی ہے۔ نہیں، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جہاں میرے مصطفیٰ کی اطاعت ہے وہاں رب کی اطاعت ہے، جہاں رب کی اطاعت ہے وہاں مصطفیٰ کی اطاعت ہے۔ اگر تم خدا کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو خدا مصطفیٰ سے جدا نہیں، مصطفیٰ خدا سے جدا نہیں ہے۔ اگر ذات خدا کو یاد رکھتے ہو، یاد مصطفیٰ کو یاد نہیں رکھتے تو پھر یاد رکھیے تم گھاٹے میں ہو، نقصان میں ہو، خسارے میں ہو اور اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کرتے چلے جا رہے ہو۔ یاد رکھیے تمہاری اولاد تمہیں کاپی کرتی ہے، تمہاری اولاد تم سے سبق سیکھتی ہے، تمہاری اولاد تمہیں دیکھ کر وہی کردار ادا کرتی ہے۔ اگر تم نے آج دعا مانگنا چھوڑ دی تو پھر یہی معاملہ ہوگا، مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، پھر ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، پھر دعائیں کلمات کے لیے تصور بلال نہیں ہوگا، پھر معاملہ طے نہیں ہوگا۔ پھر کوئی ذات ہے جس کے سامنے ہاتھ پھیلا جاتے ہیں، کوئی ذات ہے جس سے مانگا جاتا ہے، یہی تصور اگر ختم ہو گیا پھر بہت بڑا صدمہ ہوگا، بہت بڑا نقصان ہوگا۔ جب آپ مسجد سے رکوع کرتے ہیں، گھروں کا رخ کرتے ہیں، گھروں میں جا کر ماحول نہیں کوئی پڑھتا ہے جو مبارکباد کا مستحق ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا فرائض مساجد میں ادا کرو اور گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اہتمام کرو، نوافل کرو، پڑھو اور تسبیحات کرو، اذکار کرو، تاکہ تمہاری اولاد تمہیں دیکھ کر صحیح سبق بھی سیکھ سکے، صحیح راستے پر چناؤ بھی کر سکے۔ تو اس لیے جو گھروں میں اہتمام کرتے ہیں وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، ہم انہیں مبارکباد دیتے ہیں۔ جو غفلت کے اندھیروں میں گزر جاتے ہیں تو پھر یاد رکھیے ماحول جہاں ملتا ہے اس ماحول کو ضرور اپنائیے، جس طرح کا کردار ملتا ہے اس کردار کو ضرور اپنائیے، سنتوں کا اہتمام کیجئے، مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک کیجئے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، مومنوں کو معراج کیا ہے؟ وہ نماز ہے، جب وہ نماز پڑھتے ہیں میرے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ یہ صرف نہیں کہ فرض پڑھتے رہو، سنتوں کا چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہ اگر تم نے سنتوں کو ترک کر دیا، یاد رکھیے فرائض بھی تمہارے نہیں ہے، یہ فرائض تمہارے اوپر مار دیے جائیں گے۔ رب اسے قبول نہیں کرتا، رب اس چیز